وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وعرضها السماوات والارض. جنت پانے کے لیے اور اللہ کی مغفرت پانے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. وہ جنت جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور کمپٹیشن کرنے کا اللہ نے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ تم دین کے معاملے میں جنت پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. فلاں کے پاس ہمارے پاس 2 لاکھ آ جائے، ہم 2 کی کوشش کر رہے ہیں. فلاں کروڑ ارب پتی بن جائے. فلاں کے پاس 1 دکان ہے، ہمارے پاس 2 دکان ہو جائے. فلاں کے پاس 2 فلیٹ ہے، ہمارے پاس 3 ہو جائے. ہم دنیا کے معاملے میں فلاں پردھانی لڑ رہا ہے، ہم اس سے آگے بڑھیں، ہم بھی اس سے آگے کا عہدہ پائیں. ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم دنیا کے معاملے میں آگے بڑھ، ہمارا معاملہ الٹا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر آخرت کے معاملے میں کہا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. اے لوگوں، آج ہمارے یہاں یہ مقابلہ کیوں نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ میں 100 روپیہ دیتا ہے، دوسرا آدمی اس سے مقابلہ کرے، اس سے کمپٹیشن کرے، وہ 200 روپیہ دے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں اگر 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں 2 لاکھ کیوں نہیں دیتا ہے؟ ایک آدمی فجر کی نماز کے پہلے صف میں موجود ہے، پہلے آتا ہے، دوسرا آدمی اس سے پہلے آنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا ہے؟ آج ہمارے یہاں یہ کمپٹیشن موجود کیوں نہیں ہے؟ ایک دین کی خدمت کرتا ہے، زیادہ خدمت کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ کمپٹیشن کیوں نہیں موجود ہے؟ اے لوگوں، دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، مال کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں لاؤ دو. تمام صحابہ اپنی اپنی حیثیت سے اللہ کے نبی کے پاس لانے لگے اور اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ ایسے صحابہ تھے جو ایک مٹھی جو لا کر کے اللہ کے راستے میں دے رہے تھے، اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ رہے تھے. منافقین ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ اتنا دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اتنا معمولی سا دے رہے ہیں. منافقین جب ان کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، کہا یہ میرے نبی کے صحابہ بھلے ہی اللہ کے راستے میں ایک مٹھی جو دیتے ہیں، مگر ان کا جذبہ بہت بڑا ہے، ان کا جذبہ بہت بلند ہے، صحابہ کا ایمان بہت بلند ہے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر پر گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر پر گئے. ابو بکر کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لیا، ایک بوریے میں بھرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا اور ایک حصہ اپنے گھر پر چھوڑائے. اللہ کے نبی نے پوچھا، اے فاروق اعظم، اپنے گھر پر بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ کہنے لگے، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے کر آیا ہوں.
حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ابو بکر ہمیشہ نیکیوں کے معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ جایا کرتے ہیں، آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، آج میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ مگر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، صحابہ کی نگاہوں نے دیکھا، وہ صدیق جب پوری کائنات کو جھٹلا رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا اے نبی آپ سچے ہیں، پیرو سن لو، میں محمد پر ایمان رکھتا ہوں، میرے نبی سچے۔ جب پوری کائنات نبی کو جھٹلا رہی تھی، ابو بکر نے نبی کو سچا مانا تھا۔ وہ ابو بکر جو نبی کے ساتھ ہر قدم رہے، ہر لمحہ رہے، دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، وہ ابو بکر آئے، اپنا پورے گھر کا سامان لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو بکر کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر نے کہا اے ابو بکر، میں نیکیوں کے معاملے میں تم سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، صحابہ دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔